अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। वो रूम में दाखिल होकर उसे देखता जो लैपटॉप गोद में लेकर बैठी हुई थी। नूरे बेड पे बैठी पुजल बाग से खेल रही थी। निगाहों ने ज़रार को ढूंढा था जो बेबी कार्ट में मौजूद था। बाबा, नूरे ने अपनी बाहें उसकी तरफ फैलाई थी। बाबा की जान कैसा है मेरा बच्चा? जीजा मुस्कुराकर उन दोनों को देखती लैपटॉप की तरफ नज़रें मरकूज़ कर गई थी। ज़रार को तैयार करो, उसको वैक्सीनेशन के लिए लेकर जाना। वो तैयार ही है, मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया गया था। वो लब बेंच कर उसे देखता, अपनी मौजूदगी में उसका ध्यान कहीं और हो। वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था? नूरे, जाओ जाकर जमार चाचू को बोलो बाबा कह रहे हैं मेरे लिए एक कप काफ़ी बना दे। ध्यान से नीचे जाना। ओके। वो उसका सर पे लब करके उसे बेड से नीचे उतार गया था। वो सर हिलाती बाहर चली गई थी। ज़ार ने उसका लैपटॉप उठाकर साइड पे फेंकने वाले अंदाज में रखा था। ज़ार, मैं असाइनमेंट बना रही हूँ, सबमिट करवानी है, रात तक का टाइम है। वो रूहानसी होकर बोली थी। तुम एक असाइनमेंट के लिए मुझे इग्नोर कर रही हो? इग्नोर कहाँ कर रही थी, काम कर रही हूँ। उसके गले में बाहें डालकर वो लाड से बोली थी। अभी वो कुछ कहता, ज़रा के रोने की आवाज़ गूंजी थी। मैं फ्रेश हो लूँ, तुम उसे देखो, फिर जाना भी है। उसकी बात सुनकर वह सर हिला गई थी। चाचू जमार जो मोबाइल से स्क्रॉल कर रहा था, नूरे की आवाज़ सुनकर उसे देखता। जी चाचू की जान, उसका उठाकर उसके गाल पे लब रखकर अपनी गोद में बैठ गया था। वो बाबा कह रहे हैं कि आप उनके लिए काफ़ी बना दें। लड़की, अब तुम काफ़ी साफ बातें करती हो। बस चाचू नहीं चाचू होता। इज़्ज़ा ने इसके गाल खींचे थे। आप अपने घर क्यों नहीं गई? सब तो चले गए थे। उसकी बात सुनकर जहाँ इज़्ज़ा ने मुंह बनाया था, जमार का कहका गूंजा था। तुम ज़्यादा शोहे ना बनो। वो उसे कशन मारकर नूरे को अपनी गोद में बैठा गई थी। ये मेरा ही घर है, फिर आप इधर क्यों नहीं थी रहती? बेटा, जहाँ मैं पहले रहती थी वो भी मेरा घर है। ये भी चाचू जाएं भी मेरे बाबा के लिए काफ़ी बनाए। वो काफ़ी ज़ोर देकर बोली थी। मैं तुम्हारे बाप का नौकर लगा हूँ अपने काम के लिए? उसने बस तुम्हें रूम से निकाला। वो आहिस्ता आवाज़ में भड़बड़ाया था, लेकिन अपने मुंह पे पड़ने वाले किशन को देखकर अपनी नाक सहलाकर वो इज़्ज़ा को घूरता जो यकीनन उसकी बड़बड़ाहट सुन चुकी थी। जाओ, एक कप काफ़ी मेरे लिए भी बना देना। किस खुशी में? मैं नहीं जा रहा। वैसे भी एक बात नोट कर रही हूँ क्या? वो सवालिया नज़रों से उसे देखता है। जब से तबीर गई है तुम ज़्यादा टाइम रूम से बाहर गुजारते हो। रूम में क्या उसकी याद आती है? उसकी मुस्कुराहट दबाकर पूछने पे वो थोड़ा उसकी जानब झुका था। क्या मैं तुमसे पूछा कि शायान भाई घर नहीं है तो तुम उस लिए यहाँ रह रही हो? क्या वो तुम्हें इनकी याद आती है? जामी, किशन उसकी तरफ फेंकती वो चलाई थी। नूरे ने अपने कानों पे हाथ रखा था। मेरे लिए काफ़ी नहीं बनाई तुमने ज़ार? ज़ार की आवाज़ सुनकर उसने पीछे देखा था, जहाँ वो ब्राउन शर्ट और ब्लैक पैंट में मलबूस ज़रार को पकड़े उनकी जानिब आ रहा था। बस ही रहा था बनाने। मामा अस्पताल से नहीं आई? अभी तक नहीं। इज़्ज़ा ने एक लफ्ज़ी जवाब देकर नूरे के गाल चूमे थे। आप लोग कहीं जा रहे हैं? ज़रार को इंजेक्शन लगवाने। जमार को जवाब देकर वो उनके साथ ही बैठ गया था। नूरे, जाओ आप भी तैयार हो जाओ। बाबा नो, मैं इज़्ज़ा पास रखूँगी। भाई, ये सीन की बजाय शीन यूज़ करती है, इज़्ज़ा ने उसके गाल खींचकर कहा था। मैं इसको इतनी दफ़ा समझाती हूँ लेकिन मुझे लगता आपको इसकी आदत हो जाएगी। अब जीज़ा उनकी तरफ आती इज़्ज़ा की बात सुनकर मुंह फुलाकर बोली थी। बच्ची है, ठीक हो जाएगी। जमार ने उसके बाल भगाड़ कर कहा था। अच्छा चलो, देर हो रही। ज़ार घड़ी देकर उठा था। जीज़ा भी सर हिलाते उसके पीछे गई थी। मिसेस शाह, आपके बेटे की वैक्सीनेशन तो हो गई है। मैं एक मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ, आप उसे बाहर हो सकता है। आप घबराइएगा मत। डॉक्टर की बात सुनकर जीजा ने सर हिलाया था। ज़रार के घुटने में इंजेक्शन लगा था। रोते रोते वो अब सो चुका था। ज़ार, वो गाड़ी ड्राइव करते उसे देखता जो ज़रार के चेहरे की तरफ नज़रें मरकूज़ किए हुए थी। मैं 3 बच्चों को कैसे संभालूंगी? अभी भी ये तो छोटा है और मेरे बगैर किसी के पास रहता भी नहीं। मिल के संभालेंगे। खुद तो पूरा दिन घर नहीं रहते, मिलकर हाथ संभालेंगे। वो रूहानसी हो गई थी। अब कुछ नहीं हो सकता। खुद पे कंट्रोल तो हो सकता था ना। गाड़ी रुकते ही बाहर निकल वो गुस्से से अंदर चली गई थी। वो सर झटक उसकी पुश्त देकर बाहर निकला था। दोनों बाजू सर के नीचे रखे वो उसे देखता जो ब्लैक प्रिंटेड ड्रेस में मलबूस, जिस पे वाइट कलर के फूल बने हुए थे, उसके साथ डायमंड की ज्वेलरी पहने आईने के सामने वो अपने बाल बना रही थी। आप उठ भी जाएं, देर हो रही है। उसकी आवाज़ सुनकर वो गहरा सांस लेकर उठकर उसे देखता जिसका चेहरा अपनों से मिलने के लिए चमक रहा था।
اب وائٹ کلر کا سوٹ پہن لیں پلیز۔ وہ الماری سے اس کا سوٹ نکال کر بیڈ پہ رکھ کر اسے دیکھتی ہے جو بلیک شرٹ نکال چکا تھا۔ میں صرف تمہیں ملک ہاؤس کے گیٹ تک چھوڑ کر آؤں گا، اندر تم جاؤ گی میں نہیں، اس لیے اپنی تیاری پہ توجہ دو۔ اس کا گال سہلا کر وہ چینجنگ روم میں بند ہوا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ منہ بسوک اپنی تیاری مکمل کرتی ہے۔ اماں سے ملنے کے بعد وہ لوگ نکل آئے تھے۔ ملک ہاؤس کے باہر گاڑی رکتے ہی کئی گاڑیاں ان کے پیچھے رکی تھیں۔ اعظم نے آ کر آئس کی طرف دروازہ کھولا تھا۔ سر، ہمارے آدمی یہاں سے مال لے کر جا چکے تھے لیکن وہ مال ابھی تک اپنی منزل پہ نہیں پہنچا۔ کیا مطلب نہیں پہنچا؟ اعظم بھائی، کبھی تو میرے شوہر کو اکیلے چھوڑ دیا کریں۔ وہ جو گاڑی میں بیٹھ کر ان کا ویٹ کر رہی تھی ان کو باتیں کرتے دیکھ کر باہر نکل کر ان کی طرف آئی تھی۔ سوری میم، وہ زیر لب مسکرا کر اپنی گاڑی کے پاس چلا گیا تھا۔ آئیں میرے ساتھ اندر۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اندر کی جانب بڑھی تھی لیکن اسے قدم نہ بڑھاتے دیکھ کر پیچھے مڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی ہے۔ 1 گھنٹے بعد میں تمہیں لینے آ جاؤں گا، اب جاؤ آپ ماما سے مل لیں۔ 1 گھنٹہ اگر بحث کرنی ہے یہاں تو اس کے بعد سیدھا پھر گھر جائیں گے۔ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر وہ آرام سے بولا تھا۔ وہ کوئی جواب دیتی گاڑی ان کے سامنے آ کر رکی تھی۔ حمزہ میرر نیچے کر کے ان دونوں کو دیکھ کر باہر نکلا تھا۔ بابا، آئزل اس کے سینے میں سمائی تھی۔ کیسی ہیں میری بیٹی؟ میں ٹھیک ہوں، گاڑی میں بیٹھو، میں ذرا دماد صاحب سے بات کر لوں۔ اس کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر وہ پیار سے بولا تھا۔ ایک نظر آئس کو دیکھ کر وہ اندر بیٹھ گئی تھی۔ یہاں کھڑے ٹائم ویسٹ کیوں کر رہے ہو؟ جا کے پتہ لگاؤ تمہارا مال ابھی تک ڈیلیور کیوں نہیں ہوا۔ اس کا کندھا تھپ تھپا کر وہ مسکرا کر گلاسز لگاتا گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ گاڑی کو ملک ہاؤس کے اندر داخل ہوتے دیکھ کر آئس لب بھیج کر اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اعظم نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ مال کا پتہ لگاؤ، اتنا بڑا نقصان قابل برداشت نہیں ہے۔ ماما، آئزل کی آواز سن کر ہیزل کے دل کی دھڑکنیں تھمی تھیں۔ اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا جو حمزہ کے حصار میں کھڑی تھی۔ عریض اس کی گود میں بیٹھا ہوا تھا۔ آئزل بھاگ کر اس کے گلے لگتی سسک پڑی تھی۔ ماں آپ کو بہت مس کیا۔ اس کے ارد گرد حصار مزید سخت کٹ گئی تھی۔ ہیزل کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ اس کے گرد رکھا تھا۔ کیسی ہو؟ آپ سے مل لیا، آپ ٹھیک ہوں؟ ہیزل نے اس کے ماتھے پہ لب رکھے تھے۔ عریض اپنے بال عریض کی مٹھی میں دیکھ کر وہ کراہی تھی۔ ہیزل نے مسکرا کر اس کے بال آزاد کروائے تھے۔ عیزل نے اسے دیکھا تھا جو اپنے ماتھے پہ ننھے بل ڈال کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کو اٹھا کر وہ اس کے گال چوم گئی تھی۔ آنی کدھر ہیں وہ؟ ہسپتال گئی ہوئی ہیں بھائی سے ملنے۔ کیا کھاؤ گی؟ میں اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ اس کے ہاتھ چوم کر وہ محبت سے پوچھتی ہے۔ ماما، چاٹ کھاؤں گی اور کھیر بھی۔ اچھا میں ابھی بناتی ہوں۔ آئس تمہارا خیال رکھتا ہے کسی خدشے کے تحت اس نے پوچھا۔ جی ماما، بہت خیال رکھتے ہیں۔ بھائی اور ابو کدھر ہیں؟ شایان کام سے گیا ہوا آوارہ عزا شاہ والا گئی ہوئی ہے۔ جواب حمزہ کی طرف سے آیا تھا۔ ایزل اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ وہ روم میں داخل ہو کر اس آدمی کو دیکھتا ہے جیسے کرسی کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ کھولو اسے، گارڈز نے اس کے حکم پہ اس آدمی کے ہاتھ پاؤں کھول دیے تھے۔ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ اس آدمی کے چلانے کی آواز سن کر انس نے اس کے قریب قدم بڑھا کر اس کو کالر سے دبوچ کر کئی مکے اس کے چہرے پہ مارے۔ اس کے ناک منہ سے خون نکلتے دیکھ کر وہ پیچھے ہوتا اس کا سر دیوار پہ مار گیا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کی تصویریں میڈیا تک پہنچانے کی؟ اس کا سر پھر سے دیوار پہ مارتا وہ گھڑایا تھا۔ دیکھو مجھے جانے دو تجھے۔ ہاں، اس کا ہاتھ مروڑ کر وہ پوری شدت سے ڈھاڑا تھا۔ اس کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز سن کر اس نے اس کی چیخیں سنتے اس کے وجود کو کسی اچھوت کی طرح نیچے پھینکا تھا۔ منور خان کو کہہ دینا کہ انس خان کی بیوی سے دور رہے، ورنہ اس دفعہ اسے اس کے بیٹے کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ اب اگر اس نے کسی معاملے میں میری بیوی کو گھسیٹا تو اگلی بار تمہاری جگہ وہ ہوگا۔ اس کو ٹھوکر مارتا وہ باہر نکلا تھا۔ اس کو منور خان کے گھر پھینک کر آؤ۔ گارڈ کو کہہ کر وہ زمار کی جانب بڑھا تھا۔ کیا حال ہے اس کا؟ دونوں ایک روم میں داخل ہوئے تھے جہاں رمشا قید تھی۔ زمار نے اسے دیکھا تھا جو بیڈ پہ بے سد پڑی تھی۔ آکسیجن ماسک اسے لگا ہوا تھا۔ نشے کی لت لگنا بہت آسان ہے لیکن اسے چھوڑنا اتنا ہی مشکل۔ جب سے اس کے ڈوز کم کی ہیں اس کی صحت گھٹتی جا رہی ہے۔ ذوالفقار خان پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ رمشا کے بازو پہ انجیکشن لگا کر وہ انس کو تفصیلات سے آگاہ کر رہا تھا۔ اس کو زندہ کیوں رکھا ہوا ابھی تک؟ یہ اپنے باپ کے کالے کرتوتوں میں شامل ہے۔ انس نے قہر آلودہ نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ اس کے خلاف ہمارے پاس سارے ثبوت نہیں ہیں۔
اس کو پکڑنے کی وجہ عزت تھی، لیکن اب اسے کتنے سال ہو گئے ہیں میں ہماری قید میں، تجھے اس سے ہمدردی ہو رہی ہے؟ انس نے اسے گھورا تھا۔ زمار کا قہقہ روم میں گونجا تھا۔ چل آ جا، کہیں باہر سے کچھ کھاتے ہیں۔ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے؟ بات اتنے بڑا کیوں لیے؟ میں جن لگ رہا؟ تجھ سے تو اچھا ہی لگ رہا ہوں۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر باہر نکلا تھا۔ ایرا کو ویکسینیشن لگی ہے تو اسے بخار ہے۔ مل لے آ کر، اس سے تیرا ہی خون ہے۔ انس کی بات سن کر اس نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ امیرا جی با اس کی گھوڑی پہ وہ فوراً زبان دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ کتنی بار کہا ہے اب بھائی نہیں ہوں تمہارا۔ سوری۔ اس کی ممناہٹ سن کر وہ تعصب سے سر ہلا گیا تھا۔ کالج کیوں نہیں گئی تھی؟ آج اپنے شوز اتار کر وہ اسے دیکھتا۔ آج اس کے دیکھنے پہ نگاہیں جھکا گئی تھی۔ وہ میری ساری دوستیں مجھے تنگ کریں گی اتنی جلدی؟ نکاح کر لیا تم نے؟ جس کو بھائی بھائی کہتی تھی اس سے شادی کر لی؟ اتنے سارے میسیجز مجھے آئے تھے، اس لیے میں نہیں گئی۔ دوستیں تنگ کریں گی تو کیا اب تم کالج نہیں جاؤ گی؟ سوری، کل سے چلی جاؤں گی۔ اچھا جاؤ، میرے لیے کپ چائے بنا لاؤ، میرا سر درد کر رہا ہے۔ اچھا ابھی لائی۔ سر ہلا کر وہ نیچے چلی گئی تھی۔ چائے روم میں لا کر وہ اسے دیکھتی ہے جو بیڈ کرون سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کا سر دبا دوں؟ ہاں۔ وہ اپنا سر تکیے پہ گرا گیا تھا۔ بیڈ پہ اس کے قریب بیٹھ کر وہ اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتی ہے۔ کیا ہوا؟ دباؤں؟ آنکھیں کھول کر وہ اسے گھورتا۔ وہ میرا دل اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی ہے۔ کیا ہوا؟ تمہارے دل کو اپنا سر مسلتا وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ آپ کو ہاتھ لگانے سے اتنا تیز دھڑک رہا ہے، پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس کی بات سن کر وہ حیرت سے اسے دیکھتا ہے، پھر بات سمجھ آنے پر زیر لب مسکرا کر چائے کا کپ اٹھا گیا تھا۔ تم بہت معصوم ہو، لیکن میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ تم محبت دیزرو کرتی ہو، شاید میں تم سے کبھی محبت نہ کر پاؤں۔ مجھے پتہ ہے آپ عریشہ آپی سے محبت کرتے ہیں۔ وہ مسکرا کر بیڈ سے اٹھی تھی، لیکن میں پھر بھی آپ کے ساتھ رہوں گی ہمیشہ۔ بے شک آپ ان سے محبت کرتے رہیں۔ تم کیوں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ بے ساختہ اس کی کلائی پکڑ کر وہ پوچھ بیٹھا تھا۔ بی جان سمجھا رہی تھیں کہ امیرا باسط بابا تمہارے شوہر ہیں اور رب نے انہیں تمہارے لیے چنا۔ اس نے کچھ سوچ کر ہی چنا ہوگا۔ تم بس ان کی خدمت کرنا جس نے انہیں تمہارا محرم بنایا۔ ایک دن وہی انہیں تمہارا عاشق بنا دے گا۔ اس کی بات سن کر وہ اس کی کلائی چھوڑ گیا تھا۔ عریشہ خیال آیا تھا وہ بھی تو انس خان سے محبت کر بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ سر میں زیادہ درد ہو رہا؟ اس کے پریشانی سے پوچھنے پہ وہ نام میں سر ہلا گیا تھا۔ شایان ایزا کی سٹوری سٹارٹ ہوگی، پھر ان کے بعد آئس کی باقیوں کے ساتھ چلتی رہے گی، اس کے بعد لیپ آئے گا، پھر ناول اینڈ ہو جائے گا۔